बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद जफर इकबाल ने इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फैसले को बहाल कर दिया है। अब जमान पार्क के अंदर हालात इंतहाई कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज कमरा अदालत के अंदर इमरान खान का वकील आईजी इस्लामाबाद पर बरस पड़ा, आईजी बन गुलाम ना बन। और आज क्या बहस हुई है इसकी कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम बनाकर कलअदम करार देने पर भी काम शुरू हो चुका है। क्या इस तरह मुमकिन हो पाएगा, इसके भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पर हमने तफसील के साथ बात करनी है। इंतहाई आम वीडियो है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इमरान खान मुसलसल जिक्र करते हैं कि एक लंदन प्लान है और कुछ लोगों ने नवाज शरीफ को ये कमिटमेंट दी हुई है कि इमरान खान को हम रास्ते से हटाएंगे और उसके बाद आपके लिए मैदान साफ होगा। और पूरा जो अदालती निजाम है, इंतजामी मशीनरी, वो इसी तरह मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान के जमान पार्क पर जिस तरह पुलिस वारंट की तामील के लिए पहुंची, बजाय इसके कि चंद लोग जाते वहां पर बात करते, एक पूरी फोर्स को तैयार किया गया और मकसद खुदा न खास्ता एक नया सानिया मॉडल टाउन था या जो भी था। बहरहाल उस तरफ मामलात उतने नहीं बढ़े, लेकिन जिस तरह मुसलसल 24 घंटे तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने मुकाबला किया, आंसू गैस के शेल खाए और वहां पर उनकी तामील नहीं हुई। और ये एक ऐसा मामला है जिस पर अब मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगजेब और पूरी नून लीग और उसके साथ वफाकी हुकूमत के कारिंदे अब वो इसको शायद अपनी शिकस्त समझ रहे हैं। आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से लेकर निगरान हुकूमत तक सब इस वक्त परेशान नजर आते हैं। और इस वजह से एक मर्तबा फिर जमान पार्क पर धावा बोलना या इमरान खान की गिरफ्तारी, ये बहुत सारों की दरीना ख्वाहिश है। और बहुत सारे हमारे मीडिया के अंदर मौजूद ऐसी काली भेड़ें जो दरअसल जरदारी और शरीफ माफिया के वो तलबे चाटने वाले और उन्हीं के टुकड़ों पर वो पलने वाले लोग हैं, जो बेसिकली इस तरह की जो है वो मजीद इसके जलती पर तेल डालने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो पहले जिन्होंने लाल मस्जिद का सानिया करवाया, परवेज मुशर्रफ पर दबाव डाला कि आपकी रियासती रेट खत्म हो गई है, और जब ये सानिया बपा हुआ और एक नुकसान हुआ, उसके बाद इन मुनाफिकीन ने उसी परवेज मुशर्रफ को इन लोगों के कत्ल के जुर्म के अंदर मोर्द इल्जाम ठहराया और फिर आपने देखा मुसलसल वो मुखालफत करते रहे। अब यही काम यहां पर भी शुरू हो चुका है कि जमान पार्क के अंदर रियासत की रेट खत्म हो गई है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, देखें बड़ी बेइज्जती हो गई है। तो ये असल में एक तबका है जिसको खून चाहिए होता है। जहां खून गिरेगा तो इनकी जो परेशानी है वो कम होगी और मजीद ये इसी तरह के धंधे के अंदर मुलव्वस होते हैं। और इस वक्त जरदारी और शरीफ माफिया इस मामले पर काम कर रहा है। बहुत सारी ऐसी जाली किस्म की ऑडियोज भी मैदान में आ रही है। कोई गुलेल का जिक्र कर रहा है ऑडियो के अंदर के जल्दी पहुंचे, कोई एक अफवाह फैलाई गई कि जिस तरह जो है वो जमान पार्क के अंदर असला मौजूद था, गिलगित बल्तिस्तान की जो पुलिस है उन्होंने असला तान लिया। ये हामिद मीर से लेकर बड़े बड़े जो सहाफी हैं उन्होंने ये फेक न्यूज फैलाई। हालांकि आईजी पंजाब ने इसकी तरदीद कर दी है, लेकिन इसके बाद भी उनको ये शर्म नहीं आई कि हम इस मामले की हकीकत अवाम को बताएं कि भाई हम ट्वीट डिलीट कर रहे हैं, हमसे गलती हुई है। दूसरी तरफ एजाज सैयद एक नामी सहाफी है और उसने ट्वीट कर दी कि ये जो तहरीक लब्बैक के जो रैली थी उस दौरान जो पुलिस पर तशद्दुद हुआ और वो जख्मी पड़े हुए हैं, वो वीडियोस लगाकर तहरीक इंसाफ पर उसका मलबा डाला गया। फिर एक शख्स जो है वो तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी जो सवात के अंदर जो है वो मौजूद थी, उसके एक साबक अमीर, उनको वहां जो है वो मौजूद पाया गया। उनकी ऑडियोज चलाकर उनकी तस्वीर दिखाकर देखा कलअदम जमात का बंदा भी वहां पर पहुंचा हुआ है। भाई अगर कलअदम का बंदा पहुंचा हुआ है तो आपने उसको आजाद क्यों छोड़ा हुआ है? आप गिरफ्तार करें, उसने कोई जुर्म किया है कानून के मुताबिक कार्रवाई करें, और फिर क्या पता आपने वो बंदा भेजा हो। अभी ये सारी चीजें भी अपनी जगह है। तो कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया जाए, चूंकि इमरान खान का वोट के जरिए मुकाबला नहीं हो सकता, 80 से ज्यादा मुकदमात हो चुके हैं, लेकिन तोड़ा जाए तहरीक इंसाफ को और उसके बाद हम इलेक्शन में जाएं और खुद धांधला करके जीत जाएं और पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिले। नवाज शरीफ जैसा इश्तिहारी मुजरम उसको वापस लाया जाए, लेकिन उसके अंदर चंद जजेस जो आइन और कानून के साथ खड़े हैं उनसे भी खतरा है। पूरा जो जुडिशरी सिस्टम है वो पूरा मैनेज नहीं हो रहा, जुजवी तौर पर जो है वो हालात फेवर के अंदर है। तो यहां पर इस पर एक तो काम शुरू हो चुका है। दूसरा जो आज की समाअत हुई है
اسلام آباد جو ایڈیشنل سیشن جج ہے، لگتا ہے ایسے ہے کہ معزز جج صاحب نے اس کو اپنی ذات پر لے لیا ہے، چونکہ قانون کے ساتھ ہمدردی ہو تو آج جس طرح آئی جی اسلام آباد پہنچے، میں حیران ہوا ہوں جو انہوں نے وہاں پر سٹیٹمنٹ دی ہے، اور ان کو بڑا درد ہے ان پولیس والوں کا۔ یقیناً وہ پولیس والے اسی ریاست کے بیٹے ہیں، وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، لیکن کیا عام آدمی جو ہے ان شہریوں کے حقوق نہیں ہے؟ کیا آئی جی اسلام آباد کو کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ یہاں ڈکیٹیوں کے اندر لوگ اسلام آباد کے اندر مر رہے ہیں، یہاں ڈکیٹیاں ہوتی ہیں، روز چوریاں ہوتی ہیں، کیپٹل ہے، چھوٹا سا شہر ہے، اس کو مینج نہیں ہو رہا، یہاں تو کبھی آنسو نہیں بہے، کبھی دکھ نہیں ہوتا۔ پورے پنجاب کے اندر جس طرح کے کرائم ہو رہے ہیں، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، جس طرح کے اشتہاری جو ہے وہ پھر رہے ہیں، اس پر آئی جی پنجاب کو بھی تکلیف نہیں ہوتی۔ یعنی سیاسی لوگوں کا ٹاؤٹ بن کر جو چند خدمت کی جاتی ہے اس پر تکلیف ہوتی ہے۔ آج جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں، انہوں نے جو سماعت کی ہے، اس سماعت کے اندر جو ہے وہ اس وقت بڑا عام موڑ آیا جب ایک تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے کہا کہ عمران خان نے یہاں پہ آنا تھا۔ میں تھوڑا آپ کو بتا دوں، چونکہ یہ جو فیصلہ ہے، تحریک انصاف نے تو کہا ہے کہ یہ فیصلہ لندن پلان کا حصہ ہے، یعنی ظاہر ہے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے جو فرق حبیب ہے انہوں نے کہا اب یہ واضح ہو جانا چاہیے، چونکہ عمران خان یہ کمٹمنٹ کر چکے ہیں، وہ وہاں پر حلف دے چکے ہیں کہ بھائی میں 18 تاریخ کو آ رہا ہوں، تو آپ جو ہے وہ گرفتار کرنے کا آپ کو شوق ہے یا آپ ضرور اس کو، اور کتنے لوگوں کو آپ اس طرح، اگر ایک بندہ عدالت کے سامنے آ کر سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہے تو آپ اس کو گرفتار کر کے عدالت کے اندر لانا چاہتے ہیں ایک سابق وزیر اعظم کو؟ تو یہ کوئی اتنا تو قانون کے اندر نہیں ہے کہ آپ ریاستی ریٹ قائم کر رہے ہیں۔ لیکن جو ہمارے جج صاحب ہیں وہ چونکہ بڑے برخوردار ہیں، انہوں نے ایک ایسا شخص جو ہے، آپ اندازہ کریں، وہ جو محسن تھا جس نے ایف آئی اے والوں کو سیدھا پستول تانا تھا، فائر کیا تھا، اس کی ضمانت انہی جج صاحب موصوف جو ہے انہوں نے لی تھی، لیکن شہباز گل کی ضمانت خارج کر دی تھی۔ تحریک انصاف جو ہے ان کو جس طرح چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، جب سے وہ تشریف لائے ہیں نئے چیف جسٹس صاحب، دیر ہے نون لیگ والے خود کہتے ہیں کہ اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو یہاں پر اسی طرح جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ ان سے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب انہوں نے آئی جی پنجاب جو ہے وہ انہوں نے آ کر جب روئے دھوئے، انہوں نے کہا جی کہ اسلام آباد پولیس کے کسی نمائندے کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا گیا، حالانکہ بھئی آپ کو کہتے رہے، وہ ویڈیوز موجود ہیں، شاہ محمود قریشی کہتے رہے کہ ہم سے آ کر بات کرو، لیکن آپ وہاں وارنٹ تو دینے نہیں گئے، آپ تو وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ پولیس فورس لے کر گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ عمران خان کی عدالت پیشی کی یقین دہانی کروائی گئی، اسلام آباد پولیس سے کسی نے زمان پارک میں بات نہیں کی، اسلام آباد پولیس پر پیٹرول بم اور پتھر پھینکے گئے، پولیس اہلکاروں پر تشدد ہوا جو وارنٹ کی تکمیل کے لیے گئے تھے، پولیس اہلکار نہتے تھے، کوئی اسلحہ ان کے پاس موجود نہیں تھا، تو وہ جو سوراخ ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کس سے ہوئے ہیں۔ پولیس اہلکاروں کی فیملی کو کیا جواب دوں جن کے بیٹوں پر لاہور میں ظلم ہوا؟ ماضی میں گھروں سے عدالت لے کر آنا پولیس کے لیے معمول کی بات ہے، اگر ایک شخص کو رعایت ملتی ہے تو دیگر کو بھی ملنی چاہیے، آئین کے سامنے تمام افراد یکساں ہیں۔ آئی جی نے مزید کہا کہ وارنٹ گرفتاری سے متعلق فیصلہ عدالت پر چھوڑ رہا ہوں، املاک کو نقصان پہنچنے پر بھی بات ہوئی، واٹر کینن استعمال ہوا، 65 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ تو اب یہ جو آئی جی صاحب ہیں انہوں نے جو بات یہاں کی ہے، قانون اگر برابر ہوتا تو نواز شریف اشتہاری مجرم ہوتے ہوئے، سزا یافتہ ہوتے ہوئے وہ یہاں سے آسانی کے ساتھ لندن چلا جاتا۔ بھئی قانون برابر ہوتا تو مریم نواز اس طرح باہر موجود ہوتی اور ان کے کیسز اس طرح معاف ہوتے، قانون برابر ہوتا تو یہاں نیب کے اندر دن دیارے جو ترامیم ہوئی ہے وہ اسی طریقے سے ہو جاتی۔ یہ تو بڑے بیسیوں سوالات ہیں جو اس جملے کا مذاق اڑاتی ہیں اس ملک کے اندر، لیکن چونکہ عمران خان جو ہے ان کے حوالے سے بالآخر جو آج میں آپ کے سامنے رکھوں جو عام بات ہے، وہاں پر جو وکیل تھے پی ٹی آئی کے، وہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے علی اعجاز صاحب وہ موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ جناب آئی جی صاحب آپ تھوڑا سا ہوش سے بولیں، چونکہ انہوں نے اس طرح ایک عجیب لہجے کے اندر بات کی، تو انہوں نے کہا آپ آئی جی بنے، غلام نہ بنے، یعنی شریف مافیا اور زرداری مافیا کے آپ غلام نہ بنے، اور یہ اس طرح آپ بات مت کیجئے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں۔ انتظار حسین پنجوتھا ایڈوکیٹ ہے عمران خان کے، انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حکم دیا تھا کہ ہماری درخواست اور خواجہ حرس کی اتھارٹی کو جانچے، لیکن عدالت نے عمران خان کے اتھارٹی لیٹر کو آئی جی اسلام آباد کو دکھایا اور مشورہ مانگا کہ کیا یہ لیٹر تسلی بخش ہے۔
ہم نے ہائی کورٹ کو روکا اور کہا، ہم نے کورٹ کو یعنی ایڈیشنل سیشن جج کو روکا کہ جناب یہ آپ سے مشورہ مانگا ہے، یہ مشورہ آپ نے نہیں دینا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آئی جی سے مشورہ مت مانگے، آپ اپنا فیصلہ کریں۔ یعنی وہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد سے مشورہ مانگ رہے تھے اس معاملے کے اندر۔ معزز جج ہے، معزز عدالت ہے، لیکن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے وہ کہتے ہیں یہ معزز وغیرہ کے الفاظ بھی اب جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں۔ اب اس پورے معاملے کے اندر جو سب سے عام بات ہے، اب جو جج صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا۔ یعنی یہ بات بھی انہوں نے کی آج، ہم نے تفصیلی فیصلہ دیا ہے، وارنٹ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے۔ عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار کر دی ہے اور اب ان کو گرفتار کر کے جو ہے وہ عدالت کے اندر پیش کرنا ہے۔ اور اس پر فرح حبیب کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان عدالت میں 18 مارچ کو پیشی کا لکھ کر دے چکے ہیں، پھر بھی ان کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ اب کسی کو کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ لندن پلان میں جو گارنٹی دی گئی ہے اس پر عمل درآمد کے لیے عمران خان کو گرفتار کروانا ہے، اس کو راستے سے ہٹانا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ عمران خان کو گرفتاری تو کر لیا جائے گا اور عدالت کے اندر پیش کیا جائے گا، یا تو وہ زوان پارک کے اندر آپریشن کر کے گرفتار کیا جائے گا، یا عمران خان 18 مارچ کو اسلام آباد پیشی کے لیے آئیں گے تو اس موقع پر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب ایک گرفتاری ہو گئی تو تحریک انصاف کو یہ خدشہ ہے کہ پھر اور جو 80 کیس بنایا ہوا ہے اگرچہ وہ بوگس اور جعلی ہوں لیکن پھر بھی جوڈیشل کریں گے، ایک کے اندر ضمانت ہوگی پھر دوسرے میں ڈالیں گے، تو اگلے 2-4 مہینے کے اندر وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو اندر رکھنے کا پروگرام ہے۔ باہر جو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں، جو ورکرز ہیں، ان کو ڈرایا دھمکایا جائے گا، جو سوشل میڈیا پر عمران خان کے بیانیے کی حمایت کرتے ہیں ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جائے گا۔ تو ایک عجیب قسم کا ظالمانہ نظام وہ پاکستانیوں کو اس لیے جکڑ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کو عمران خان اور پاکستان کی عوام اب پسند نہیں ہے، ان کو زرداری اور شریف مافیا پسند ہے اور انہوں نے انہی کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ اب یہ ساری چیز جو ہے ظاہر ہے اب زمان پارک کے اندر ایک مرتبہ پھر کارکنان بڑی تعداد کے اندر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، حالات کشیدگی کی طرف بڑھیں گے، لیکن وقتی طور پر آج آپریشن کی توقع نہیں ہے، لیکن شاید کسی بھی لمحے اس کو جواد بنایا جا سکتا ہے کہ کیونکہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہو اور وہ اس طرف جو ہے وہ پورا جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں۔ لیکن کل چونکہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر کل دوبارہ سماعت ہونی ہے تو لاہور ہائی کورٹ کو کہا جائے گا کہ ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے، لہذا ہمیں آپ عمران خان کو گرفتار کرنے دیں۔ اب یہ امن قائم رہے گا یا دوبارہ جنگ ہوگی، حالات کشیدہ ہوں گے؟ لاہور ہائی کورٹ اس پورے معاملے کے اندر جو ہے وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ امن جو ہے وہ بحال کر سکتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔